سبق نمبر 278 آیت نمبر 41 سے 96 تک، لیسن نمبر 278 آیت 41 to 96۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَال، اور بائیں ہاتھ والے۔ شمال اشمل یا شمل کی جمع ہے، بائیں جانب، بائیں سمت۔ عام طور پہ ہم الٹا ہاتھ کہتے ہیں، اور ان کو اصحاب الشمال کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ ما اصحاب الشمال، کیا ہیں وہ اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے؟ یعنی کون ہیں وہ، کن کی بات ہو رہی ہے، کیا حال ہوگا ان کا؟ تو بنیادی طور پر یہ اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کی باتوں کا انکار کرنے والے اور منافقین ہیں۔ یہ کہاں ہوں گے؟ فی سموم، سخت گرم ہوا میں۔ سموم کا لفظ جو ہے یہ سم سے ہے، سین میم میم، سم کہتے ہیں زہر کو، اسی سے سموم ہے۔ باد سموم کہتے ہیں لو کو، ایسی ہوا جو سخت گرم بھی ہو اور جسم پر زہر کا سا اثر کرے اور مسام میں گھس جائے۔ جہنم میں چونکہ شدید آگ ہوگی اور اسی مناسبت سے پھر ہوا بھی گرم ہوگی، آگ برس رہی ہوگی۔ سورۃ طور میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ تو اصحاب الشمال جو ہیں وہ شدت کی گرمی میں ہوں گے، سخت حرارت میں۔ وحمیم، اور کھولتے پانی میں۔ حمیم حا میم میم سے، حمہ بخار کو بھی کہتے ہیں، اور حمیم دلی دوست کو بھی کہتے ہیں، جس کے لیے اس کا دوست غیرت کھاتا ہے یا اندر سے ابلتا ہے۔ اور یہاں مراد حمیم سے گرم پانی ہے، کھولتا پانی۔ قیامت کے دن اہل جہنم کو پینے کے لیے گرم پانی دیا جائے گا، ابلتا پانی، اور نہ صرف یہ کہ پینے کے لیے بلکہ ان کے سروں پر بھی ڈالا جا رہا ہوگا۔ عام طور پر ہم گرمی کی شدت بجھانے کے لیے، کم کرنے کے لیے سر پہ پانی ڈال لیتے ہیں، لیکن پانی اگر ٹھنڈا ہو تو کچھ فائدہ دیتا ہے، لیکن اگر جلتی ہوئی آگ میں پانی بھی ابلتا ہوا سر پہ ڈالا جائے تو اس کا اثر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک دوسری جگہ آتا ہے یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، کہ ان کے سروں پر ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ کبھی گرم پانی کا شاور سر پہ کھل جائے ایک لمحے کے لیے تو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، اور اس کھولتے پانی کے اثر سے پھر کیا ہوگا؟ جو سر پہ پڑے گا تو انتڑیاں باہر آ جائیں گی۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، ظل سایہ، اور سایہ خالص دھوئیں کا۔ یحموم جو ہے یہ اسم ہے، ایسا دھواں جو گرم بھی ہو، سیاہ بھی ہو اور تھک بھی ہو، کالا سیاہ گرم دھواں۔ اب جہاں آگ جل رہی ہو وہاں پر دھواں بھی ہوتا ہے، لو بھی ہے، ابلتا پانی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دھواں بھی ہے۔ اور جب دھواں ہوتا ہے تو آنکھوں میں بھی پڑتا ہے۔ ریسنٹلی تو شاید آپ نے کوئی ایسا ایکسپیرینس نہ کیا ہو، لیکن یاد کریں کبھی آپ نے آگ جلائی ہو اور اس کا دھواں آپ کی آنکھوں میں آیا ہو۔ تو اہل جہنم کے لیے دھواں ہوگا، اور دھواں بھی سخت کالا۔ حمتن جو ہے نا کوئلے کو کہتے ہیں، کوئلے کی طرح سیاہ دھواں۔ لا باردن، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم، اور نہ اچھی قسم کا، فائدہ مند۔ یعنی دھواں اٹھتا ایسے لگے گا جیسے کوئی امبریلا چھا رہا ہے۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بہت زیادہ دھواں ہوتا ہے تو نیچے بادلوں کی طرح اس کا کچھ نہ کچھ سایہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ سے نکلا ہوا یہ دھواں ٹھنڈک نہیں پہنچائے گا۔ لا باردن، جیسے کہ سورۃ مرسلات میں آتا ہے، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، جو سایہ دینے والا نہیں، یعنی ہے سایہ لیکن وہ سایہ نہیں دے رہا، ولا یغنی من اللہب، اور آگ سے بچا بھی نہیں رہا، اور کریم، عمدہ اور فائدہ دینے والا۔ یعنی ایسا دھواں ہے جس کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا اور فائدہ مند بھی کو نہیں، یعنی وہ ایسا سایہ ہے کہ جو فائدہ نہیں دیتا۔ اور کریم کا لفظ خوش منظر کے لیے بھی آتا ہے۔ کرم انگور کی بیل کو کہتے ہیں نا، تو انگور کی بیل اگر آپ نے کبھی دیکھی اور لٹکتے انگور تو وہ خوبصورت منظر بھی پیش کرتے ہیں۔ یعنی وہ ایسا سایہ ہے جو دھوئیں سے ہے، جس سے نہ ٹھنڈک ملتی ہے اور نہ ہی کوئی اچھا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیا وجہ ہے ان کے ایسی جگہ پر جانے کی
اور ان مصیبتوں کو جھیلنے کی. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، انہم بے شک وہ، کانوا وہ سب تھے، قبل ذلک اس سے پہلے، کس سے؟ اس جہنم میں آنے سے پہلے، یعنی دنیا میں. کس میں سے؟ مترفین میں سے. مترفین جمع ہے مترف کی. مترف کہتے ہیں خوشحال انسان کو جس کے پاس بہت سی نعمتیں ہوں. تو کیا خوشحال ہونا، نعمتوں کا کسی کے پاس ہونا کوئی بری چیز ہے، کوئی گناہ کی بات ہے؟ نہیں، نعمتوں کا ہونا تو برا نہیں. اصل برائی کیا ہے؟ نعمتوں پر شکر گزار نہ ہونا اور نعمتیں دینے والے کو بھول جانا. تو انہم کانوا قبل ذلک مترفین، دنیا میں وہ بہت خوشحال قسم کے لوگ تھے، بہت کھاتے پیتے لوگ تھے، عام زبان میں جو کہتے ہیں، یعنی دنیا میں انہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بہت زیادہ نعمتیں پا کر گناہوں پہ اکڑ گئے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وَكَانُوا اور تھے وہ، يُصِرُّونَ اصرار کرتے، اڑ جاتے، سختی سے جم جاتے، باز نہ آتے. کس سے؟ علی الحنث العظیم، بڑے گناہ سے. حنث کہتے ہیں بنیادی طور پر ایسے گناہ کو جو قسم توڑنے سے متعلق ہو یا پھر کوئی وعدہ توڑنے سے متعلق. ہم سب نے بحیثیت انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک عہد کر رکھا ہے. کس بات کا؟ الست بربکم قالوا بلی، اس کو رب ماننے کا، اس کی اطاعت کا. تو کچھ لوگ تو پہلے ہی درجے پر انکار کر دیتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی، اور کچھ اس کو پار کر کے پھر اپنی منمانی کرنے لگتے ہیں. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہاں پر صرف عہد توڑنے کے معنوں میں نہیں بلکہ گناہ عظیم کی طرف اشارہ ہے. اور کیا ہے گناہ عظیم؟ ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک کے بعد جتنے اور کبیرہ گناہ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. سورۃ طور میں آپ نے پڑھا کہ جنت میں جانے والے کس طرح رہتے تھے اس دنیا میں. انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے گھر والوں کے بیچ میں اللہ سے ڈرتے ہوئے رہتے تھے. اس کے برعکس یہ لوگ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش رہتا تھا، گھر والوں کے بیچ میں اپنے خاندان، فیملی، میل ملاپ کے لوگ، ان میں بیٹھ کر خوب گپ شپ کرتا، خوب انجوائے کرتا، خوب مزے کرتا، کیونکہ اس نے دنیا کو مزے کی چیز ہی بنا رکھا تھا. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے، یعنی اصحاب الشمال میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، یعنی پھر سے زمین میں دفن ہونے کے بعد خاک بن جائیں گے. وَعِظَامًا، عظم کی جمع، اور ہڈیاں، یعنی ہڈیوں کا چورا بن جائے گا، ہمارا گوشت پوست ختم ہو جائے گا، ہماری ہڈیاں باقی رہ جائیں گی. اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا بے شک ہم البتہ پھر اٹھائے جانے والے ہیں، پھر دوبارہ کوئی زندگی ہوگی، پھر اٹھنا ہوگا. سورۃ یاسین میں بھی آتا نا، قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں اور پھر ان کو اکٹھا کر کے دوبارہ انسان بنایا جائے. اب آباؤنا الاولون، کیا ہمارے علاوہ ہمارے پہلے باپ دادا بھی، وہ بھی اٹھائے جائیں گے. اولون اول کی جمع ہے اگلے، پہلے، اور آبا اب کی جمع ہے. کیا ہمارے پہلے باپ دادا وہ سب بھی اٹھائے جانے والے ہیں؟ قل، کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین، بے شک پہلے اور پچھلے، اول و آخر، سب کے سب، لمجموعون، البتہ جمع کیے جانے والے ہیں. مجموعون جمع ہے مجموع کی، سب کو جمع کیا جائے گا، سب کے سب اکٹھے کیے جائیں گے، لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہے. الی میقات یوم معلوم، میقات کہتے ہیں مقرر شدہ وقت کو یا مقرر جگہ کو، اسم ظرف ہے، اشارہ ہے قیامت کی طرف. الی میقات یوم، مقرر دن، معلوم جو سب کو معلوم ہے کہ وہ دن آنا ہے، لیکن خاص علم اس کا کہ کب آنا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، وہ کس کو معلوم ہے؟ میرے رب کو معلوم ہے.
یعنی اس کا نام اور اس کا واقع ہونا تو معلوم ہے، لیکن کب ہوگا پریسائزلی وہ کس کو پتا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے. تو وہ اس معلوم دن میں سب جمع کیے جائیں گے. جہاں تک انسانوں کے جمع ہونے کا تعلق ہے تو قرآن مجید کی دیگر آیات سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے. سورۃ الکہف میں آتا ہے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ایک بھی نہیں نکلے گا کہیں اور، ایک بھی نہیں بچے گا، ایک بھی نہیں بھاگے گا، ایک بھی کہیں نہیں گم ہو سکے گا. وَحَشَرْنَاهُمْ، تو جمع کے لیے دوسرا لفظ کیا آتا ہے؟ حشر کا آتا ہے. سورۃ ہود میں آتا ہے ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. تغابن میں آتا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر ذی روح کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اور ایک ایسے دن اکٹھ ہونا ہے جس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. ثم انکم ایھا الضالون، پھر بے شک تم اے بھٹکنے والو، اے دالون. دالون کس کی جمع؟ ضال کی، ضاد لام لام اس کا روٹ ہے. کس سے بھٹکنے والو؟ ہدایت سے بھٹکنے والو، ہدایت سے دور جانے والو، ہدایت کا راستہ چھوڑنے والو، اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی مرضی اور اپنی منمانی کی زندگی بسر کرنے والو. ایھا الضالون المکذبون، جھٹلانے والو. کس کو؟ روز قیامت کی خبر کو، تصدیق نہ کرنے والو. کس کی طرف اشارہ ہے؟ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ اصحاب الشمال ہی کو. اصحاب الشمال ہی الضالون اور المکذبون ہیں. اب دیکھو تو صحیح تمہارے ساتھ ہوتا ہے کیا. دنیا میں تو تم بہت کھاتے پیتے لوگ تھے، اب دیکھو کھانے کو کیا ملتا ہے. لآکلون، البتہ کھانے والے ہو. آکلون جمع ہے آکل کی، عاقل کی نہیں. قاف اور کاف میں فرق ہے. لآکلون، البتہ کھانے والے ہو. کہاں سے کھانے والے ہو؟ کہاں سے تمہارا کھانا آنے والا ہے؟ من شجرن، ایک درخت سے. من زقوم، زقوم کے، زقوم کے درخت سے. یہ نہیں کہا شجرت الزقوم، من شجرت الزقوم بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ جو من زقوم ہے یہ تحقیر کے لیے ہے اور زیادہ اس کو حقیر بتانے کے لیے. ہاں ہاں تم کھاؤ گے ایک ایسے درخت سے جسے زقوم کہا جاتا ہے. اور سورۃ الدخان میں بھی آپ نے دیکھا کہ زقوم کے کھلانے کے وقت اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ ذق، کھا، انک انت العزیز الکریم، تم تو ماشاءاللہ بہت زبردست، بڑے باعزت آنریبل شخصیت ہو. یور ہائینس، اب اس کو کھاؤ. تم دنیا میں بہت عزت والے بنتے تھے، اب دیکھو تمہاری کیا شامت آتی. لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منہ البطون، پھر بھرنے والے ہو اسی سے پیٹوں کو. مالئون، مالئن سے، ملأ بھرنا. قال الملأ پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ. یہ تو ملأ کا لفظی معنی ہوتا ہے بھرنا. سرداروں کو کیوں ملأ کہا گیا؟ کیونکہ وہ دلوں کو شان و شوکت سے، روب سے بھر دیتے ہیں. بطون بطن کی جمع ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اگر کوئی ناپسندیدہ کھانا ملے گا تو وہ کھائیں گے نہیں، جو بھی ملے گا کھائیں گے. اور جب شدت کی بھوک ستائے گی تو زقوم سے ہی پیٹ بھر لیں گے، حالانکہ انتہائی کڑوا ہوگا، انتہائی بد ذائقہ ہوگا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب کوئی انسان کسی جیل میں ہوتا ہے تو اس کو اپنی مرضی کا کھانا تو نہیں ملتا. کبھی کھانے کو دل نہ چاہے نا تو ایسے لوگوں کو سوچ لیا کریں، کیونکہ دنیا کے معاملے میں اگر انسان اپنے سے نیچے والے کو سوچے تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے، پھر شکر آتا ہے. پھر جو بھی سامنے رکھا اس پر انسان آنسو نہیں بہاتا، شکر کرتا ہے، شکر ہے کہ ملا. تو دنیا میں جن لوگوں کے پاس نہیں، یا کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں سے کھاتے، یا پھر کسی جیل میں ہوتے ہیں، تو کیا ملتا ہے ان کو؟ انتہائی ناگوار کھانا بازو کا. اور پھر اس کے بھی اوقات مقرر ہوتے ہیں. ویسے پچھلے دن میں پڑھی تھی کیج پرزنرز کے بارے میں کہ ان کو
جس 15 منٹ کے لیے کھانا دیا جاتا ہے جو کہ انتہائی بدمزہ قسم کا، اور اگر کوئی نہ کھائے تو 15 منٹ بعد واپس لے لیا جاتا ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، اچھا ابھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، ٹھہر کے کھا لیں گے، ابھی رکھو، اچھا فریج میں اٹھا کے رکھ دو، بعد میں گرم کر کے کھا لیں گے، ہر سہولت میسر ہے، اٹھایا وہاں سے مائکرو میں ڈالا اور جب جی چاہا بیٹھ کے کھا لیا۔ کہ وہاں کیا ہوتا ہے، ایک سرٹن ٹائم پر، ایک خاص وقت پر ملتا ہے، نہیں کھانا نہ کھاؤ۔ عید کے دن بھی ان لوگوں کو سوکھی روٹی اور ٹھنڈا گوشت دیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو پھر دنیا ہے۔ ایسے پریزنس کے جب ہم حالات پڑھتے ہیں تو دل کہاں پٹتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہے، دیکھیں تو کچھ بھی نہیں، یہ تو بہت ہی اچھا ہے، اس کے مقابلے میں جو وہاں ہے زقوم۔ آپ دیکھیے کہ کریلے کڑوے پک جائے نا تو رکھ دیتے، نہیں کھائے جاتے، چھوڑو پرے، حالانکہ کتنی محنت کتنی کوشش، پتہ نہیں کیا کیا دھو دھو کے پکاتے ہیں اس کو، لیکن پھر بھی بعض اوقات وہ نہیں ٹھیک ہوتے اور کڑوے ہی نکل آتے ہیں، تو ایسی صورت میں نہیں کھاتے، کچھ اور کھا لیتے۔ لیکن وہاں کیا کچھ اور نہیں ہے، یہی ہے، یہی کھاؤ، اور انتہائی کڑوا ہونے کے باوجود فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پیٹ بھر کے کھا لیں گے۔ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے نا، جب انسان بعض اوقات ڈپریشن میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو کھانا شروع کر دیتا ہے، زیادہ کھانے لگتا ہے، سب کے ساتھ نہیں لیکن بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، اور پھر وہ ضرورت ہو یا نہ ہو کھاتے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی کیا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پیٹ بھرتے جائیں گے۔ ویسے بھی کہا نا دنیا میں بھی مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 سے، تو وہاں بھی چاہے زقوم ملے پھر بھی کھا لیں گے۔ اور پھر جیسے کریلے کھا کے پیاس زیادہ لگتی ہے نا عام طور، اسی طرح زقوم کے بعد بھی شدید پیاس لگے گی۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر پینے والے ہیں اسی پر ابلتا پانی، کھولتا پانی۔ کبھی سخت گرم چائے کا ایک سپ بھی لے لے انسان تو کیا ہوتا ہے، اور یہاں کیا ہے، ابلتا پانی۔ سورۃ کہف میں بھی آتا ہے نا کہ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ، وہ صرف پانی نہیں ہوگا کہ جو ابلتا ہوا پی لیں، بلکہ وہ مہل کی طرح ہوگا، اور مہل کا تیل کی تلچھٹ، اور وہ بھی ابلتی ہوئی۔ یشوی الوجوہ، منہ بھون ڈالے گا۔ اور ایک اور جگہ کیا آتا ہے، یسقا من ماء صدید، جہنم میں جلنے کے بعد جو جسم پھولے گا اور زخم پڑیں گے اور اس میں سے جو پانی نکلے گا اور پیپ نکلے گا وہی ایک نالے میں اکٹھا ہوگا، اسی کو پھر پینے کو دے دیا جائے گا۔ یسقا من ماء صدید۔ کوئی ایک دن بھی جہنم میں جائے، بعض کہتے ہیں نا اچھا کوئی نہیں ابھی تو مزے کر لیں، کوئی بات نہیں، ایک دن کے لیے چلے جائیں گے یا چند دن کے لیے، پھر پاک ہو کے نکل ہی آئیں گے نا، آخر کلمہ تو پڑھ رکھا ہے، کبھی تو جنت میں پہنچ ہی جائیں گے۔ ایک دن کیا، ایک گھنٹہ، ایک منٹ رہنے کی جگہ نہیں۔ کس بھروسے پہ گناہ کرتے چلے جاتے اور چھوڑ نہیں دیتے، پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ غلط ہے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، اور پھر پیئیں گے کیسے، فشاربون شرب الہیم، پھر پینے والے ہیں پینا پیاس سے اونٹ کا۔ اونٹ کو ایک بیماری لگ جاتی ہے جس میں وہ اس کی پیاس ختم ہوتی نہیں، وہ اتنا پانی پیتا ہے، پیتا جاتا ہے اور پھر اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور اسی میں مر جاتا ہے۔ اس کو حیام کہتے ہیں، یہ ایک بیماری ہے۔ جیسے اردو میں استسقاء کا مرض ہوتا ہے نا، کہ مریض کو پیاس لگنے لگ جاتی ہے اور پھر وہ پانی پیتا اور پیٹ پھولتا جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے بندہ، کہ کڈنیز کام نہیں کرتے۔ تو وہاں کیا ہے، فشاربون شرب الہیم، اور ہیم جو ہے یہ ہیمان کی جمع ہے یا اہیم کی، پیاسے اونٹ کو کہتے ہیں، یعنی ابلتے پانی کو بھی پیتے جائیں گے کیونکہ وہ پانی ہے نا، اور جہنم کے شعلوں میں وہ پانی بھی شاید انہیں غنیمت محسوس ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ کھانے کے وقت کھاتے جا رہے تھے، پینے کے وقت پیتے جا رہے ہیں، کریں تو کریں کیا، کوئی کام اور کر سکتے؟ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ہے ان کی مہمانی بدلے کے دن، بدلے کے دن ان کی ایسی مہمانداری کی جائے گی، یہ سب ان کو پیش کیا جائے گا۔ یہ ہے اصحاب الشمال کا انجام۔ اس کے برعکس جو نیک عمل کرنے والے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغ مہمانی کے طور پر ہوں گے۔ لیکن یہاں پر ضالون اور مکذبون کے لیے یہی انجام ہے۔
نحن خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، خود نہیں بن گئے. کیا انکار کرتے ہو پیدا ہونے سے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کرتا، اپنے وجود کا کوئی انکار نہیں کرتا، اور پھر اس کا بھی نہیں کرتا کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ کریشن کے لیے کریٹر کا ہونا ضروری ہے. فرمایا جب یہ مانتے ہو کہ ہم نے بنایا ہے تم کو اور بنے ہوئے تم، فلولا تصدقون، پھر تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ دوبارہ بھی بن سکتے ہو، دوبارہ بھی اٹھائے جاؤ گے. کیا چیز تمہارے ماننے میں حائل ہے؟ کیا اب نہیں بنے تم؟ پھر کیوں نہیں بن سکتے؟ نحن خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. فلولا تصدقون، یہ جو لولا ہے یہ کلمہ تحدید ہے، تاح ضاد یا ضاد، ابھارنے کے لیے. فلولا، کیوں نہیں، وائی ناٹ، تصدقون، تم تصدیق کرتے، کیوں نہیں مانتے؟ کس کو نہیں مانتے؟ دوبارہ پیدا ہونے کو، دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کو. سورۃ روم میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. أَفَرَأَيْتُمْ، پھر تخلیق کے مرحلے بتائے. أَفَرَأَيْتُمْ، کیا پھر دیکھا تم نے، غور کیا تم نے، سوچا تم نے، یا دوسرا معنی کیا کیا جاتا ہے، بتاؤ مجھے. ما تمنون، جو نطفہ تم ڈالتے ہو، جو منی تم ٹپکاتے ہو. تمنون کا لفظ منی سے ہے. اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ، کیا تم اس سے تخلیق کرتے ہو انسان کو، اس ایک سپرم سے تم انسان بناتے ہو، اس باریک مہین چیز سے تم انسان جیسی چیز کو تخلیق کر کے دکھاتے ہو. کون کرتا ہے یہ؟ ام نحن الخالقون، یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ بتاؤ تو صحیح، تم ہو یا ہم ہیں؟ کون کرتا ہے یہ؟ اور اگر انسان غور کرے تو انسان کی تخلیق کا جو نظام ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ اس قدر حیران کن ہے کہ انسان کے تو بس کی بات ہی نہیں. ایک نطفے کا سفر کن کٹھن راستوں سے ہوتا ہے، اور پھر کہاں تک وہ پہنچتا ہے. پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مرد کے جسم سے 2.5 یعنی 250 ملین سپرمز نکلتے ہیں ایک وقت میں، اور وہ سفر شروع کرتے ہیں اکٹھا اووم کے لیے. لیکن اس سفر میں صرف 1000 کامیاب ہوتے ہیں جو اووم تک پہنچتے ہیں، اور اووم یا وہ جو بیضہ ہوتا ہے وہ صرف ایک سپرم کو ایکسپٹ کرتا ہے. 250 ملین میں سے سلیکشن ایک کی، یہ کون کرتا ہے؟ کون اس مادے کو بتاتا ہے کہ تمہیں کس ڈائریکشن پہ سفر کرنا ہے؟ وہ الٹی طرف بھی تو جا سکتے ہیں، ادھر کو کون چلاتا ہے اس کو؟ اس اندھیرے میں وہ راستہ کون دکھاتا ہے اس کو؟ اس ہائی وے پہ کون سی لائٹس ہیں؟ کون راہ دکھانے کو کھڑا ہے؟ کون آگے لے جا رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ اس کے تو کوئی پاؤں بھی نہیں ہے ابھی، اور اسے کیسے پتا ہے کہ یہاں پہنچنا ہے؟ اور جو سائز سپرم کا ہے اور پھر جو اووم کا ہے، اس سائز کو آپ دیکھو. ایک سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا ہے نا، 10 دفعہ غلطی کرتے، پڑھ کے نہیں دیتا، تو کیسے سپرم اس میں پرویا جاتا ہے. اور پھر وہیں پر بس نہیں، اس کے اگلے درجے، نطفے سے علقہ، اور علقہ سے مضغہ، اور مضغہ سے عظام، اور ان عظام پر لحم، اور پھر وہ انسان، اور اس انسان کے اندر بے شمار چیزیں، اس کی عقل، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کا ہنسنا، اس کا رونا، اس کا بہت کچھ، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کے بے شمار کام، اس کے جسم کے اندر طرح طرح کی قوتیں. اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ، یہ اس اندھیری کوٹھڑی میں، اس فیکٹری میں تم بنانے جاتے ہو، تمہارے کچھ مزدور لگے ہوئے ہیں وہاں، تم نے کوئی مشین لگا رکھی ہے وہاں. اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ، بتاؤ تو صحیح. ام نحن الخالقون، یا ہم ہیں خالق جو ایک کے بعد ایک درجے پر اس تخلیق کو کرتے ہیں. خلقناکم اطوارا، سورۃ طارق میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو چاہیے دیکھے تو صحیح، مما خلق، کس چیز سے بنایا گیا. خلق من ماء دافق،
یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر. سورۃ الحج میں آتا ہے ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. نحن قدرنا بینکم الموت، جیسے تمہاری تخلیق ہمارے ہاتھوں ہوئی تمہاری موت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. تم اپنی مرضی سے آئے نہیں ہو، نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہو. موت کا وقت بھی ہم نے مقرر کیا ہے. قدرنا کا لفظ قدر سے اندازہ کرنا، ٹھہرانا، وقت مقرر کرنا. ہم نے تمہاری موت کا وقت مقرر کیا جس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، کوئی اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا اور کوئی اس سے بھاگ بھی نہیں سکتا. اپنے اپوائنٹڈ ٹائم سے کوئی ادھر ادھر غیر حاضر بھی نہیں ہو سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت، نہ انبیاء نہ رسل نہ اولیاء، کوئی بھی نہیں بچا. ہر ایک کا وقت مقرر ہے. جو بھی دنیا میں آیا سب کو جانا ہی پڑا. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بمسبوقین، پیچھے چھوڑے گئے. سبقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آگے بڑھنا. سابق ہوتا ہے آگے بڑھنے والا، اور مسبوق ہوتا ہے جو ریس میں پیچھے رہ جائے، مفعول کے وزن پر، کہ دوسرے آگے بڑھ جائیں، سبقت لے جائیں اور وہ پیچھے رہ جائے. یعنی تم بھاگ کے ہم سے کہیں آگے نہیں نکل جاؤ گے. ایسے نا جیسے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے نا، تو کوئی شخص ہے جو بھاگ کے ہاتھ ڈالنے والے سے چھپ جائے اور اس کو عاجز کر دے. بعض اوقات بچے آپ سے کچھ لے کے بھاگ نکلتے ہیں اور آپ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں پورے پڑتے، آپ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، میں نہیں بھاگ سکتی، میں نہیں پکڑ سکتی. فرمایا وما نحن بمسبوقین، ہم پیچھے رہنے والے نہیں ہیں، ہم عاجز نہیں ہیں. تم ہم پہ غالب نہیں آ سکتے، تم موت کے وقت کو بدل نہیں سکتے، تم اس میں کوئی تبدیلی اور ترمیم نہیں کر سکتے. تم ہماری قدرت کو پہچانتے کیوں نہیں؟ جیسا کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. آل عمران میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. تو نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم، اور ہم اس سے بھی عاجز نہیں کہ ہم بدل دیں تم جیسوں، تمہاری مثالوں کو. وننشئکم، اور ہم تم کو اٹھائیں، فیما لا تعلمون، اس حال میں جس کو تم جانتے نہیں ہو. کب اٹھائیں؟ کب دوبارہ پیدا کریں؟ قیامت کے دن. یعنی تم ہم سے بھاگ نہیں سکتے، تم ہمیں ہرا نہیں سکتے. ہم پوری طرح اس بات پر قادر ہیں کہ ہم تمہیں یہاں سے لے جائیں اور تمہاری جگہ بدل کے کسی اور کو لے آئیں اور پھر تمہیں بالکل ایک اور شکل میں قیامت کے دن اٹھا دیں جس کو تمہیں ابھی پتا بھی نہیں کہ کس سائز میں اٹھو گے، کس شکل میں، چیونٹیوں میں اٹھو گے یا کسی اور میں. ہم تم پر مکمل اختیار اور قدرت رکھتے ہیں، پوری طرح قادر ہیں. ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم ہی موت دیں گے، ہم ہی تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. کیوں نہیں تصدیق کرتے؟ اور یہ جو نبدلہ ہے نا کہ ہم بدل دیں، یعنی تمہیں دنیا سے لے جائیں، تمہاری جگہ اوروں کو لے آئیں. اور ایسا ہوتا ہے نا کئی بار، ایک گھر سے ایک اٹھتا ہے، اس کی جگہ کوئی دوسرا آ جاتا ہے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بیوی مر جاتی ہے اور شادی کر لی جاتی ہے، سب کچھ بدل کے رہ جاتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں یہ ہمیشہ کے لیے اور یہ تمہاری ہے اور یہ ذاتی ملکیت ہے؟ کسی وقت بھی تو یہ سب کچھ تم سے لیا جا سکتا ہے. ہم اس پہ پوری طرح قادر ہیں اعلی ان نبدل، کہ ہم بدل ڈالیں، تبدیل کر دیں، امثالکم، تم جیسوں کو، یعنی تمہیں لے جائیں اور اوروں کو لے آئیں. وننشئکم فیما لا تعلمون، اور ایسی حالت میں، ایسی ہیئت میں، ایسی شکل میں، ایسی صورت میں تم کو دوبارہ پیدا کریں جس کی تم کو خبر بھی نہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں. ہمیں پتہ ہم کس حال میں اٹھیں گے؟ کچھ پتہ؟ ہمیں تو آج بھی نہیں پتا کہ ہمارے دلوں کا تکبر نکلا کہ نہیں.
قیامت کے دن متکبرین تو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے نا، جو خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. جو لوگ اللہ کی کتاب سے اندھے بہرے بنے ہوئے ہوں ان کا بھی پیچھے آپ پڑ چکے کہ وہ کس حال میں اٹھائے جائیں گے اندھے بنا کر. جب اسے اندھا اٹھایا جائے گا ایسے شخص کو، کہے گا وقت کن تو بصیرا، کہ اللہ میں تو دیکھتا تھا پہلے، میری تو اچھی بلی نظر تھی، میری تو اچھی بلی نگاہ تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتہا، شکلیں بگڑ جائیں گی، چہرے بگڑ جائیں گے. عاملۃ ناصبۃ ہوں گے، کوئی کسی حال میں، کوئی کسی بدحالی میں، کوئی کیسے اور کوئی کیسے، کوئی سیاہ چہرے والا اور کوئی روشن چہرے والا، کوئی ہنستا مسکراتا اور کوئی غم کے مارے بچہ بھی بوڑھا بنتا. وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم تمہیں ایسے حال میں اٹھائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے، تم کس چیز کے مالک ہو، تمہارے اختیار میں کیا ہے، تم کیا کر سکتے ہو، تم تو اپنا بھی کچھ نہیں کر سکتے، کس بات کی پھر اکڑ ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو. اور یہ وَلَقَدْ 3 مؤکدات ہیں، قسم مقدر، لام تاکید اور قد حرف تاکید. اور جہاں 3 تاکیدیں ہوں وہ بات کتنی پکی ہو سکتی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو، النشأۃ الاولی، پیدائش اول کو. نشأہ پیدائش، پیدائش اول سے مراد کیا ہے؟ یعنی ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوئے، یعنی نطفے سے جس کا آغاز ہوا. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر کیوں نہیں تم نصیحت پکڑتے، کیوں نہیں تم کو سمجھ آتی، کس بات کی؟ دوبارہ اٹھنے کی، نشأت اخری کی. خلاصہ کیا ہے اس ساری بات کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کا یقین دلایا جا رہا ہے، یقین دہانی کرائی جا رہی، بار بار یہی سمجھایا جا رہا ہے تمہیں پھر اٹھنا ہے، اٹھنا ہے، اٹھنا ہے، تمہیں جواب دینا ہے، تمہیں دوبارہ پیدا ہونا ہے، تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہے، مت بھولو اس بات کو. اور ہم ہیں کہ بھول بھول کر اسی بات کو بھولتے ہیں، یہی بات یاد نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ پہلے جب تم کچھ نہیں تھے تو ہم نے تم کو بنایا، اب پھر کیوں نہیں بنا سکتے؟ مان جاؤ اس بات کو، اپنی دوسری پیدائش کو مت بھولو. أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ، یعنی جہاں جہاں سوال آئیں گے، یہ ایک ہی نہیں بلکہ آگے بھی ہے. یہاں سے بنیادی طور پر پچھلی آیات میں انسانوں کے 3 گروہوں کا اور ان کے انجام کا ذکر کرنے کے بعد پھر خود انسان ہی پر بات کی گئی، انسان کی تخلیق پر، اور پھر تخلیق سے اس کی دوبارہ تخلیق یعنی اعادہ اور حساب کی بات ثابت کی گئی. اور پھر تخلیق کے ساتھ ساتھ انسان کو اس دنیا میں جو نعمتیں ملی آگے ان کا بھی ذکر ہوگا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور کیا کچھ نہیں دیا تم کو، تو کیوں نہیں تم اپنے رب کا حق پہچانتے. تو یہاں سے ان کا ذکر ہوگا، اور ذکر اتنا زبردست ہے کہ سوالیہ انداز ہے، جھنجھوڑنے والا انداز ہے، پوچھا جا رہا ہے. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں تو جواب دیا کریں، جیسے آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جواب دیا تھا. وہ بھی تو سوال تھا نا، کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے، کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تو ہم نے کہا نہیں کرتے، ہم نہیں جھٹلاتے، ہم انکار نہیں کرتے، ہم ساری نعمتوں کو مانتے ہیں اور ان نعمتوں پہ تیرا شکر بھی ادا کرتے ہیں. تو یہاں بھی کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ پوچھیں کیا تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا، تو آپ کہیں بل انت یا ربنا. جب اللہ تعالیٰ پوچھیں بتاؤ کس نے پیدا کیا، ہم نے یا تم نے، تو کیا کہیں گے آپ؟ بل انت یا ربنا، بلکہ تو نے ہی ہے ہمارے رب، ہم نے نہیں کیا، تو نے کیا. ایک طرف اللہ کا جلال اور دوسری طرف اپنی بے بسی اور اپنی قدر و قیمت. کیا ہے ہم، کیا طاقت ہے ہمارے پاس، کس بات پہ تکبر، کس چیز کے مالک، نہ اپنی پیدائش کے مالک اور نہ خود کو زندہ رکھنے کے اور نہ ہی اپنی موت کے کہ اس میں ہماری کچھ مرضی. پھر فرمایا افرأیتم،
کیا پھر دیکھا تم نے، غور کیا تم نے، بتاؤ تو مجھ کو، ما تحرثون، جو تم بوتے ہو. حرث کہتے ہیں دانے کو زمین میں بکھیرنے کو، اور زرع کہتے ہیں بکھرے ہوئے دانے کو اگانے کو. تو یہاں دونوں لفظ استعمال ہوئے، یہاں تحرثون ہے، آگے تزرعون ہو. دونوں کا ایک معنی ہے لیکن خفیف فرق ہے. کیا فرق ہے؟ حرث دانا زمین میں بکھیرنا. کبھی کسان کو بکھیرتے ہوئے دیکھا؟ یعنی جب وہ چیزیں اگاتے ہیں نا تو ایک ایک دانہ کر کے نہیں ڈالتے، یوں پھینکتے ہیں ہاتھوں سے، بکھیرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تحرسون. اور اسی طرح پھر ہل چلانے کے لیے بھی آتا ہے، حارث کسان کو بھی کہتے ہیں. اور زرع کہتے ہیں جو بکھرا ہوا دانا پڑ جاتا ہے، اس میں بیج ڈل جاتا ہے، اس کو دوبارہ نیچے سے نکالنا باہر. یعنی حرث کیا ہے؟ ڈالنا. اور زرع کیا ہے؟ اس کو پیدا کر کے باہر نکالنا، اس کو بڑھانا، اس کو پرورش کرنا اور اس کو اینڈ تک پہنچانا. تو دانا ہو یا گٹلی ہو، سب اللہ ہی کے اذن سے پیداوار لاتے ہیں. ان اللہ فالق الحب والنوا. فرمایا افرأیتم ما تحرثون، کبھی گارڈننگ کی ہوگی، کبھی کچھ اگایا ہوگا، کبھی کوئی ایکسپیریمنٹ کیا ہوگا آپ نے یا آپ کے بچوں نے کچھ اگانے کا. آپ کا کام کتنا ہوتا ہے؟ صرف اتنا کہ دانا بکھیر دیں، دانا ڈال دیں. آگے کس کا کام؟ افرأیتم، کبھی دیکھا تم نے، سوچا تم نے، ما تحرثون، جو بھی تم یہ دانے بکھیرتے ہو، جو بھی کاشتکاری کرتے ہو، اانتم تزرعونہ، کیا تم اس کو اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم ہیں اگانے والے، بل انت یا ربنا، یا رب آپ ہیں یہ سب کرنے والے، آپ ہیں یہ سب کچھ کرنے والے، ہم نہیں ہیں. جیسا کہ قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. سورۃ فصلت میں آتا ہے ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ، ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے انک تری الارض، تم دیکھتے ہو زمین کو، خاشعۃ، دبی پڑی ہوتی، جمی پڑی ہوتی ہے، فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت، پانی پڑتا ہے تو وہ ہل جاتی ہے اور پھر پھولنے لگتی ہے اور اگانے لگتی. بعض اوقات تو دانے بھی ہم نہیں ڈالتے، بیج بھی ہم نہیں ڈالتے، ونڈ پولینیشن ہوتی ہے یا بیج کے ذریعے یا اور مختلف طریقوں سے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح زمین سے طرح طرح کی چیزیں نکالتے ہیں. فرمایا یہ سب کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تم غور نہیں کرتے؟ یہ اللہ ہی تو کرتا ہے. لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ، البتہ ہم کر دیں اس کو. کس کو؟ اگی ہوئی کھیتی کو، پکی ہوئی کھیتی کو، تیار کھیتی کو کیا کر دیں؟ حطام، حاطاما، چورا چورا کرنا. سورۃ نمل 18 میں پڑھا آپ نے، چونٹی نے کہا تھا لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر تم کو لتاڑ نہ دیں، چورا چورا نہ کر دیں، کچل نہ ڈالیں. ہم چاہیں تو اس کو کچل ڈالیں، تمہاری کھیتی بیکار کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں. جہنم کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، کیا؟ حطامہ. وما ادراک ما الحطامہ. وہ بھی بندوں کو کیا کرے گی؟ توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی، ساری اکڑ نکل جائے گی. فظلتم تفکہون، تم رہ جاؤ باتیں بناتے، یعنی تمہاری پکی ہوئی کھیتی کو ہم ایسا برباد کریں کہ تم صرف باتیں بناتے رہ جاؤ اور باتیں کر کر کے دل کا غم ہلکا کرو. تفکہون کا لفظ جو ہے یہ فکہ سے ہے. فکہ کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، اور جب اس سے باب تفعل بنا تفکہ تو معنی الٹ ہو گیا، سلب ماخذ ہو گیا، مزے کا ختم ہونا. یعنی پھر تمہارے اوپر غم اور افسوس چھا جائے، اور اس غم افسوس کو مٹانے کے لیے تم سارا دن باتیں کرتے رہو. ظلتم کا لفظ ظلہ سے، ظلہ اور باتا، ظلہ یہ کون سا فعل ہے؟
فعل ناقص، جیسے کانا، سارا، اصبح، ظلا، باتا، اضحا، امسا، اصبح. تو ظلا کیا ہوتا ہے؟ دن کے وقت کوئی کام کرنا، کیونکہ ظل سائے کو کہتے ہیں نا، تو وہ کب ہوتا ہے؟ جب سورج نکلتا ہے. تو ظل تم کا کیا مطلب ہے؟ سارا دن تم لگے رہو. جب تم پہ یہ آفت آئے تو تم پھر کیا کرو گے؟ سارا دن یہی باتیں کرتے چلے جاؤ گے. تفکہون، پشیمان ہوتے، افسوس کرتے، غم کرتے، نادم ہوتے، یعنی پھر تم اپنی ندامت مٹانے کے لیے، شرمندگی مٹانے کے لیے باتیں کرتے چلے جاؤ. ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں وہاں جا کے، اور گھر والے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی حل، کوئی سولوشن ہوتا ہے ان کے پاس؟ نہیں. کیا کام ہوتا ہے؟ کوئی فوت ہو جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو بس ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ. کیا؟ بس باتیں ہی باتیں بناتے چلے جاتے ہیں. اور اب تو صرف پرائیویٹ مجلسوں میں نہیں، کوئی دنیا میں حادثہ ہو جائے تو سارا دن ٹیلی ویژن پر تبصرے انالیسز ہوتے رہتے ہیں. ایک آتا ہے ایک بات بناتا ہے، دوسرا آتا ہے کوئی اور دور کی کوڑی لاتا ہے، تیسرا آتا ہے ایک اور اپنی عقل کا اور اپنی سمجھ کا مظاہرہ کرتا ہے. لیکن جو ہونا ہوتا ہے ہو چکا ہوتا ہے. کوئی سونامی ہو یا زلزلہ ہو یا کٹرینا ہو یا کچھ اور ہو، وہ تو آیا اور گیا، ہو گیا جو ہونا تھا. اب تم رہ گئے صرف باتیں بنانے کو. سورۃ القلم میں بھی اسی طرح کا ایک تفصیل آتی ہے اس موضوع سے متعلق، کہ کس طرح ایک باغ والوں کا جب باغ تباہ ہوا تو وہ صرف ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور باتیں بنانے لگے. آیت 17 سے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. آیت 33 تک ہے یہ سورۃ القلم 17 سے 33 تک. یہ اس کی پرفیکٹ اگزامپل ہے کہ جب کوئی تباہی آتی ہے تو لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے ہیں، کبھی افسوس کرنے لگتے ہیں، کبھی رونے لگتے ہیں، کبھی ہنسنے لگتے ہیں، کبھی کچھ. اور پھر کیا ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد خبریں بھی ختم ہو جاتی ہیں، وہ بھی سب بھول جاتے ہیں، کیونکہ ایک نیا طوفان آ جاتا ہے، ایک نئی خبر آ جاتی ہے، وہ ایک نئی ایکسائٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے. وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک انجوائمنٹ کا ذریعہ بن گیا ہے. کبھی ایک چیز سے ایکسائٹمنٹ، کبھی دوسری چیز سے ایکسائٹمنٹ، کبھی ایک تیسری سے، اور ڈھونڈتے رہتے ہیں نا. حاصل کیا ہوتا ہے؟ جن پہ بیتی وہ بیت گئی، جن پہ گزری گزر گئی، جو چلے گئے، جو مر گئے، جن کا نقصان ہوا ہو گیا. چند دن لوگوں کے اندر بہت ایک ولولہ اور جذبہ اور گرمی ہوتی ہے اور روتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں. جب سال گزر جاتا ہے تو بھول جاتے ہیں. اچھا، اور جن کے گھر لٹتے ہیں یا جن کی جانیں جاتی ہیں وہ ساری زندگی کے لیے مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. لیکن سارے مددگار چند دنوں میں چھٹ جاتے ہیں، ایسے بھولتے ہیں جیسے کبھی کوئی کسی پہ مصیبت آئی ہی نہ تھی. فرمایا لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. اور لفظ کو آپ دیکھیے نا، تفکہون، یہ نہیں کہا تقولون، تقولون بھی نہیں کہا، تفکہون. کیونکہ باتوں سے انسان راحت پاتا ہے نا، غم بھلانے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر تم کیا کہو گے؟ انا لمغرمون، بے شک ہم البتہ تاوان میں پھنس گئے. مغرمون کا لفظ ہے یہ غرام سے. غرام کہتے ہیں تکلیف، مصیبت، جرمانے کو، کہ ہم پہ تو جرمانہ پڑ گیا، چٹی پڑ گئی. وہ کیوں؟ کیونکہ اصل ضرب بھی مارا گیا نا.
یعنی جو کچھ ڈالا تھا، جو خرچ کیا تھا، جو وقت لگایا، جو محنت کی، جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا۔ ایک باغ والے کا قصہ سورۃ کہف میں بھی آتا ہے، تو اس کا بھی کیا ہوا، جب وہ باغ جل گیا تو وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، اور اس پہ بھی نادم تھا جو اس نے اس میں انویسٹ کیا تھا، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا۔ تو یہاں بھی کیا کہیں گے، بل نحن محرومون، پھر یقین آ جاتا ہے انسان کو کہ بل نحن محرومون، ہم ہی کا نقصان ہوا، ہم ہی مارے گئے۔ اس میں کتنی بڑی عبرت ہے نا کہ اللہ کی نعمت عین کنارے پہ پہنچی ہوئی ہو اور وہ انسان سے چھین لی جائے، اور انسان پھر اپنی ندامت اور شرمندگی مٹانے کے لیے صرف باتیں کرتا رہے۔ دوسرے لوگ بھی، خاندان، برادری، رشتہ دار، وہ بھی کیا کرتے ہیں، ایسے حادثات کو بس موضوع گفتگو بنا لیتے، ٹیلی فون کالز ہوتی ہیں، جہاں اکٹھے ہوتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، انہی باتوں کو دہراتے رہتے ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، اور انجام کیا ہے، محض محرومی۔ اس مثال سے سبق کیا ملتا ہے؟ قدرت اللہ ہی کی ہے، جو دیا ہے اسی نے دیا ہے، جب چاہے اس کو لے لے۔ جیسے انسانوں کی تخلیق اللہ نے کی، جب چاہے مار ڈالے ان کو، پودے وہ اگاتا ہے، جب چاہے ان کو ختم کر دے، کوئی بھی چیز جو ہے ہمارے پاس اسی نے دی، جب چاہے واپس لے لے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ پھر کس بات پہ ناز ہے، کس بات پہ تکبر ہے، کس بات پہ اکڑ ہے؟ شکر کیوں نہیں ادا کرتے، کیوں نہیں اس کی طرف رجوع کرتے؟ پھر فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا پھر دیکھا تم نے کبھی اس پانی کو جس کو تم پیتے ہو؟ ذرا سوچئے، روز پیتے ہیں پانی، کتنی دفعہ غور کرتے ہیں پانی پیتے ہوئے؟ کتنی دفعہ؟ دن میں کئی بار پیتے ہوئے ایک بار تو کبھی سوچا کریں۔ افرأیتم، لفظی ترجمہ کیا؟ کیا، فا بھلا، رأیتم دیکھا تم نے، کیا پھر دیکھا تم نے، کبھی دیکھا ہے تم نے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ روز دیکھتے ہیں، لیکن کب دیکھتے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھتے۔ غور کرتے ہیں اس پر؟ کچھ بھی نہیں کرتے، آنکھیں بند کر کے پی لیتے ہیں، پی کے رکھ دیتے ہیں، نہ بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں، نہ الحمدللہ پہ اختتام کرتے ہیں، اور نہ ہی سنت کے مطابق پیتے ہیں، بس مل جاتا ہے پی لیتے ہیں۔ فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اتارا ہے اس کو بادل سے؟ مزن کون سا بادل ہوتا ہے؟ سفید چمکدار پانی سے بھرا، کیا ان بدلیوں سے اس پانی کو تم نے اتارا؟ ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں اتارنے والے؟ جواب دیں، بل انت یا ربنا، آپ ہیں اتارنے والے، آپ ہی یہ بارش برساتے ہیں، تبھی یہ پانی پینے کو ہمیں ملتا ہے۔ سورۃ الحجر 22 میں آتا ہے فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم تو اس کو جمع بھی نہیں رکھ سکتے۔ لَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، جَعَلْنَاهُ، کر دیں اس کو، بنا دیں اس کو، کیا؟ اجاجن، کڑوا، کھاری۔ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، کیوں نہیں تم شکر کرتے، کیوں نہیں الحمدللہ کہتے؟ دیکھیے کہ دنیا میں جتنا بھی پانی ہے نا، ٹوٹل واٹر جو ہے زمین پر، آپ گلیشیئرز کو لے لیں، ندی نالے، جو بھی کچھ، اس کا جو 98% وہ سمندر ہے، اور سمندر کا 10واں حصہ نمک ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کسی چیز کا 10%، مثلا ایک گلاس ہے پانی کا، تو اگر اس کا 10ویں حصے کو آپ نمک سے بھر دیں، چکھیں، یعنی 10 گھونٹ پانی ہو اور 1 گھونٹ کے برابر اس میں نمک گھول دیں، کتنا کڑوا ہوگا؟ 1/10 نمک ہے اس میں، اتنا کڑوا پانی، یہ کہاں کا ہے؟ سمندر کا، اور یہ 98% ہے۔ تو اس پانی کو آپ کی ہوائیں آ کے اڑاتی ہیں اور بادل بناتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں سے ہم جو پانی اتارتے ہیں پینے کے لائق، وہ کتنا صاف ہوتا ہے۔ نمک تو وہیں رہ جاتا ہے، اگر نمک بھی ساتھ اڑ جاتا، بادلوں میں چلا جاتا، بارش سے برس جاتا، ساری زمین تمہاری کیا بن جاتی؟
نمک ہی نمک، تمہاری تو منہ سر نمک سے بھر جاتی، ساری زمین کھاری ہو جاتی، کچھ نہ اگتا، کچھ نہ اگتا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سمندروں کے کنارے ڈرائنس ہوتی، سمندر کے پانی سے نہیں اگتا. تو یہ جو ڈیسیلینیشن کا انتظام ہے کہ سارا نمک نیچے رہ جائے اور صاف پانی اوپر چلا جائے، یہ اللہ کی خاص قدرت، حکم، حکمت سے ہوتا ہے، ہم نہیں کرتے اس کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، میرے شکر گزار بنو، ناشکری نہ کیا کرو. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، اگر یہ کھاری ہوتا تو نہ پی سکتے، نہ نہا سکتے، اور نہ ہی کچھ پکا سکتے، اور نہ ہی تمہارا کچھ اگتا. کیسے جھنجھوڑ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ، فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. جتنی بھی جو زمینیں کلر زدہ ہوتی ہیں تو ان کو آپ ریکلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اس کی نمک کہاں سے نکالیں گے، گھس گیا اس کی مٹی میں، اس پہ عمارت بھی نہیں بنتی. عمارت بنا اس کی جڑ کھائی جاتی، اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں. تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے سمندر کو اپنی حد میں ہی رکھا. سخر لکم البحر افرأیتم النار التی تورون، کیا پھر دیکھا تم نے آگ کو؟ کبھی دیکھا ہے؟ دیکھتے ہو وہ جو تم سلگاتے ہو، جلاتے ہو. ایرا کہتے ہیں آگ جلانے کو، آگ روشن کرنے کو. اور خاص طور پر عرب جو تھے وہ درختوں کی ٹہنیاں، سبز درختوں کی ٹہنیاں آپس میں مار کے، مرخ اور افار نامی درخت تھے، یا پتھروں کو آپس میں ٹکرا کے آگ پیدا کرتے تھے. وہاں ماچس کی فیکٹریاں تھوڑی لگی تھی. ہمارے نزدیک تو اوون آن کرنا یا گیس جلانا یا ایون لکڑی بھی ماچس وغیرہ جلانا کو مشکل کام نہیں. تو وہاں سبز درختوں سے اللہ نے ان کے لیے آگ جلانے کا انتظام کر رکھا تھا. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. اس لیے فرمایا اانتم انشأتم شجرتها، کیا تم نے اگایا اس کا درخت، وہ درخت جس سے آگ پیدا ہوتی ہے تم نے اگایا تھا، تم نے بنایا تھا. ام نحن المنشئون، یا ہم ہیں پیدا کرنے والے، ہم ہیں اس کی پرورش کرنے والے. کون ہے؟ بل انت یا ربنا، تو ہی ہے اے رب ہمارے. یہ ساری نعمتیں اللہ کی قدرت سے ملی، اس لیے ان پر شکر کرنا بے حد ضروری ہے. اسی لیے آتا نا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون. نحن جعلناہا تذکرۃ، ہم نے بنایا ہے اس کو ایک یاد دہانی. کس کو؟ آگ کو. یہ آگ جو تم جلاتے ہو، کیونکہ آگ کی بات ہو رہی ہے نا، یہ آگ ایک نشانی ہے، ایک یاد دہانی ہے، ایک نصیحت ہے، سبق پکڑنے کی چیز ہے. کتنی دفعہ ہاتھ جلتا ہے تو سبق پاتے، کیا سبق سیکھتے. نحن جعلناہا تذکرۃ ومتاعا للمقوین، اور فائدہ اٹھانے کی چیز بھی ہے، خصوصاً مسافروں کے لیے. مقوین، مقوین جو ہے قواصح، ویرانے، اجاڑ اور بیابان جگہ کو کہتے ہیں. تو مسافر خاص طور پر ان درختوں سے آگ جلاتے، کیونکہ عربوں کے ہاں خاص طور پر رات ہی کو سفر کرتے تھے، کیونکہ رات ٹھنڈی ہوتی تھی، دن کو دھوپ میں سفر مشکل ہوتا تھا. تو رات کو کہیں نہ کہیں پڑاؤ بھی ڈالتے، آرام بھی کرتے، تو پھر درندوں سے حفاظت کے لیے آگ جلا رکھتے. اسی طرح کبھی سردی ہوتی تو تاپنے کے لیے، کچھ پکانے کے لیے، بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھانے کے لیے، کیونکہ جنگل میں راستہ بھول جاتے تھے. تو اس لیے متاع کہا گیا اس کو، یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. ہمارے یہاں تو گھروں میں بس کھانا پکانے اور ہیٹنگ کے لیے زیادہ استعمال ہوتی، لیکن وہاں پر مسافروں کے لیے خاص طور پر. اور مقوین جو ہے یہ اس کا دوسرا معنی بھوکوں کے لیے بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے یہاں الیکٹریسٹی چلی گئی تھی، اور اس کی وجہ سے نہ اوون چل سکتا تھا، نہ فریج کام کر سکتا تھا، اور نہ ہی کچھ اور. ساری زندگی معطل ہو گئی. کھانے کا کیا کیا تھا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک آگ نہ رہے، کھانے پینے کے سارے انتظام ختم. اس لیے متاعا للمقوین کہا، بھوکوں کے لیے فائدے کی چیز.
یعنی آگ کے بہت سے فائدے ہیں، لیکن خاص طور پر بھوک کا انتظام آگ ہی سے ہوتا ہے. لیکن ہم نے کتنی دفعہ آگ جلاتے ہوئے ہم شکر کرتے ہیں؟ ذرا سا بتائیے. ہم خواتین روز جلاتے ہیں نا اوون، روز آگ جلاتے ہیں روز. چلے مردوں کا تو ہو سکتا ہے کہ بعض کا کام نہ ہی ہو، لیکن خواتین تو اس مرحلے سے روز گزرتی ہیں. لیکن سچ پوچھئے، اپنے آپ سے پوچھئے، کتنی دفعہ آگ جلاتے ہوئے اللہ تیرا شکر کہا ہو؟ زندگیاں گزر گئیں، اللہ تیرا شکر کہا نہیں کہتے. کتنے بے وفا ہیں ہم، کتنے بے وفا. اور پھر بھی وہ ہمیں دیتا چلا جاتا ہے. فسبح بسم ربک العظیم. ان ساری نعمتوں کا تذکرہ اور یاد دہانی اور ان سے نصیحت اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا شکر کس طرح ادا کیا جائے؟ فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کے نام کی تسبیح کے ساتھ، اس کی عبادت کرتے ہوئے. کیونکہ شکر صرف زبانی نہیں، شکر دل کے ساتھ، شکر زبان کے ساتھ، قلبی شکر، لسانی شکر، اور پھر عمل کے ساتھ. اور عمل میں کیا ہے؟ فسبح بسم ربک العظیم، تسبیح بیان کرو اپنے رب عظیم کے نام کی، یا رب کے عظیم نام کے ساتھ. عظیم جو ہے یہ صفت ہے، کس کی؟ اسم کی، یعنی نام عظیم ہے یا پھر رب کی، کہ رب عظمت والا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا پس نہیں، یہ لا جو ہے یا تو مزیدہ ہے تاکید کے لیے، کلام کو پرزور بنانے کے لیے، یعنی ضرور کے معنوں میں، نفی کے معنوں میں نہیں. لیکن ترجمہ ہم چونکہ لا کا نہیں کرتے ہیں تو نہیں ہو جاتا. یا پھر یہ اقسموں سے الگ پچھلی کسی چیز کے یا کسی اور چیز سے متعلق ہے. لا یعنی کہ جو مخاطب کے ذہن میں بات ہے، وہ جو تم سوچ رہے ہو وہ بات نہیں، اس کی تردید کے لیے. اور وہ کیا بات تھی ان کے ذہن میں؟ کہ قرآن شعر ہے یا سحر ہے، کیونکہ آگے اسی کی بات اب آ رہی ہے، قرآن کی بات آ رہی ہے. فلا پس نہیں وہ بات نہیں جو تم کہہ رہے ہو، جو تم سوچتے ہو. اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، کس چیز کی؟ بمواقع النجوم، نجوم کے مواقع کی. مواقع موقع کی جمع، اترنے اور ڈوبنے کی جگہ، اسم ظرف ہے. جیسے مشرق اور مغرب کا پڑھا تھا، مغرب اسی طرح موقع. وقع کا کیا مطلب ہے؟ گرنا، پڑنا. ستاروں کے گرنے کی جگہ، یعنی ان کے مدار اور ان کی جو منزلیں ہیں یا جو ان کے غروب کی جگہیں ہیں. اور نجوم جو ہے یہ نجم کی جمع ہے. نجم ستارے کو بھی کہتے ہیں اور نجم کسی چیز کے ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں، پارا. تو مواقع النجوم ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ یا وقت کی قسم کھائی گئی. اگر وقت کی قسم کھائی گئی ہو تو کون سا وقت مراد ہے؟ سحری کا، تہجد کا. اور تہجد میں سب سے بہترین کرنے کا کام قرآن پڑھنا نماز میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہی ہے نا، آپ کس وقت قرآن پڑھتے تھے؟ تہجد میں پڑھتے تھے. اور عبادت گزاروں اور شکر گزاروں کی عبادت کی لذت کا وقت ہے. وہ عبادت میں جو لذت اس وقت ہے وہ دن کے کسی بھی حصے میں نہیں. کیسی یکسوئی ہوتی ہے. آپ دیکھیں، آپ اگر اپنے کسی پسندیدہ انسان سے بات کرنا چاہیں اور آپ چاہیں کہ اس میں کوئی انٹرپشن نہ ہو، تو آپ کیا چاہیں گے؟ کہ خاموشی کا وقت، کوئی شور نہ مچائے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنا ہو، اللہ کا کلام پڑھنا ہو، نماز ادا کرنا ہو، تو اس کے لیے بھی سکون کا، اطمینان کا، مواقع النجوم کا ٹائم، جب ستارے پلٹ رہے ہوتے ہیں، سحر کا وقت ہوتا ہے. اس وقت کی قسم کھائی گئی کہ وہ وقت گواہ ہے کہ قرآن کیسی چیز ہے. آگے قرآن کا ذکر آئے گا. فلا اقسم بمواقع النجوم، اور مواقع اگر وقت کی بجائے جگہ لیا جائے اور نجوم سے مراد آیات لی جائیں، تو آیات اترنے کی جگہ کون سی ہیں؟ پیغمبروں کے دل. پیغمبر کا دل گواہ ہے کہ یہ کلام جب دل پہ اترتا ہے تو کیا اثر کرتا ہے. یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ.
تو دل پہ اترا ہے یہ قرآن. فلا اقسم بمواقع النجوم. نجوم کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ ستارے، نجوم، آیات. کیونکہ جیسے آسمان کی زینت ستارے ہیں نا، کونی نشانیاں، آیات کونیہ، ان میں سے نجوم ہے آسمان کے. اسی طرح آیات شرعیہ میں نجوم کیا ہے؟ قرآن کی آیات. قرآن کی آیات بھی قرآن میں ایسے ہی ہیں جیسے ایک ایک ستارہ ہو جو ایک سے ایک پیارا ہو. فلا اقسم بمواقع النجوم، ان ستاروں کے اترنے کی جگہیں. پیغمبر کے بعد یہ کہاں اترتے ہیں ستارے؟ یہ آیات کہاں اترتی ہیں؟ کس کے دل کو لگتی؟ مومنوں کے، اہل ایمان کے. بمواقع النجوم. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لقسم، البتہ قسم ہے. کون سی؟ یہ جو پیچھے کھائی گئی مواقع النجوم کی. لو تعلمون، اگر تمہیں علم ہو، اگر تم صاحب علم ہو، اگر تم کچھ بھی جانتے ہو تو تمہیں واقعی پتہ چل جائے کہ یہ قسم کوئی معمولی قسم نہیں، عظیم، بہت عظیم ہے، بہت بڑی ہے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ اللہ نے بہت بڑی چیز کی قسم کھائی ہے، بہت بڑی چیز کی، بہت بڑی قسم کھائی. لیکن بے علم لوگ کیا جانے، نہ سمجھ لوگ کیا جانے کہ یہ کیا قسم ہے اور کس بات پہ کھائی گئی ہے. انہ لقرآن کریم، اس بات پہ کھائی گئی ہے کہ یقیناً یہ قرآن کریم ہے، یہ مقسم علیہ ہے. کریم کیا ہوتا ہے؟ کثیر النفع، خوش منظر، خوبصورت، کثیر الفائدہ. کرم انگور کی بیل کو کہتے ہیں نا، اور اس کے بہت سارے فائدے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، لذت بھی ہے، خوش منظر بھی ہے، فائدے ہی فائدے. عربوں میں اگر کسی کو سب سے اچھا انسان بتانا ہوتا تو اس کو کریم کہا جاتا. اسی لیے آپ دیکھیں رمضان کریم، اب بھی عرب جو ہے کریم کا لفظ آنر کے لیے لگاتے ہیں. قرآن کریم، رمضان کریم. انہ لقرآن کریم، یہ بہت فائدہ مند کتاب ہے، بے شمار فائدے ہیں اس کے، برکتوں بھری کتاب ہے. ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں، پڑھتے جاؤ تو دل میں چل اٹھتا ہے، دل پہ اترتا ہے، دل بدل جاتے ہیں، دلوں میں اطمینان اور سکون اور خوشی بھر جاتی، عمل کی راہیں دکھاتا ہے، روشنی ہے. انہ لقرآن کریم. لیکن اس کی گواہی کون دے گا؟ وہی دے گا جو مواقع النجوم کو سمجھے گا. اور اگر فزیکلی بھی دیکھا جائے تو جب سحر کا وقت ہوتا ہے نا، اگر آپ آسمان دیکھیں نا، اس وقت جب پچھلے پہر رات کے آسمان پہ ستارے ڈوب رہے ہوں، نیچے کو جا رہے ہوں، واپس پلٹ رہے ہوں، اگر رمضان کی راتوں میں آپ باہر نکلے ہوں کبھی سحری کے وقت، ایک عجیب منظر ہوتا ہے آسمان کا. اور اگر اس میں ساتھ چاند بھی پلٹ رہا ہو، اور بھی حسین منظر. کوئی سخت سے سخت دل، سنگ دل ہی ہوگا جو اس وقت آسمان کو دیکھے اور اللہ کو یاد نہ کرے اور اس کی قدرت اس کو نظر نہ آئے. وہ عجیب سہانا وقت، پیس کا وقت ہوتا ہے، دلوں کے جاگنے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت اگر قرآن پڑھا جائے تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور پھر قرآن کی سمجھ اگر دل میں اترے، قرآن کا فہم اور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، تو ہی انسان کہہ سکتا ہے کہ ہاں واقعی یہ قرآن کریم ہے. کہاں ہے یہ؟ فی کتاب مکنون، کتاب مکنون میں. مکنون کا لفظ کن سے ہے، ہر وہ چیز جس میں کسی چیز کو محفوظ رکھا. جیسے کان ہے نا، کن، تو اس کے اندر بھی سننے کا آلہ رکھا ہوا، اللہ نے سننے کی ڈیوائس ہے، محفوظ رکھی ہوئی ہے. اسی طرح جو غار ہوتے ہیں، اور اکنان کا لفظ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. تو مکنون کیا ہے؟ جیسے انڈا ایک محفوظ چھلکے کے اندر محفوظ بند ہوتا نا، بید مکنون کأنہن بید مکنون. اور اسی طرح لؤلؤ مکنون، موتی جو مکنون ہے، یعنی چھپا کے رکھے ہوئے کسی خول کے اندر ہے، کیس میں بند ہے. یہ اصل معنی بنتا ہے، کیس میں بند موتی. تو کتاب مکنون، کتاب جو محفوظ جگہ ہے. کہاں ہے محفوظ؟ وہ لوح محفوظ میں، یا پھر فی صحف مکرمہ بأیدی سفرہ کرام بررہ.
لا یمسہ نہیں چھوتے اس کو، الا المطہرون مگر مطہرون پاک فرشتے، یا متطہرین نہیں کہا کیونکہ بعض لوگوں نے اس سے عام طور پر تفسیروں نے اس سے ایک اور مطلب نکالا جو اس کا مطلب یہاں بنتا ہی نہیں، اور وہ کیا ہے کہ قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاؤ، یہ مطلب اس کا نہیں بنتا۔ یہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے؟ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، کتاب مکنون ہے لوح محفوظ، لوح محفوظ میں یہ قرآن محفوظ ہے جہاں مقرب فرشتے ہوتے ہیں، پاک فرشتے، بس وہی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، نہ جن نہ شیاطین نہ کوئی اور، نہ کوئی بندہ نہ بشر۔ ایک محفوظ کتاب ہے جس کا اصل مقام وہاں ہے، اور اس کو یہ آنر دینے کے لیے بتایا جا رہا ہے دیکھو یہ کتاب ہے کہاں، وہ کتاب جو وہاں ہے وہ اللہ نے تمہارے دل پہ اتار دی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا سا آنر ہے، چھوٹی سی نعمت ہے، اور جس کو ہر کوئی وہاں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ جیسے لؤلؤ مکنون کو ہم نے کیا پڑھا تھا، ایسی عورتیں جو یعنی پیور انٹچڈ ہیں، تو یہاں بھی لا یمسہ الا المطہرون، اور مطہر ہے، مطہر نہیں کہا۔ مطہر کیا ہوتا ہے؟ فرق ہے کوئی مطہر اور مطہر میں اور متطہر میں؟ متطہر ہوتا ہے جو پاکی حاصل کرے، وضو وغیرہ کرے، نہائے دھوئے، وہ متطہر ہوتا ہے، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وہاں مطہرون نہیں کہا۔ تو اس لیے گرامیٹیکلی بھی اس کا معنی یہ نہیں بنتا جو نکالا جاتا ہے، جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ فرشتے جو گناہوں سے پاک ہیں، جو شرک سے، کفر سے، گناہوں سے، ہر طرح کی ناپسندیدہ چیزوں سے، کیونکہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں، ان کو پیدا ہی مطہر کیا گیا ہے، بس وہ وہاں پہنچتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، اور وہاں سے پھر یہ کیا ہوئی؟ نیچے اتاری گئی رب العالمین کی طرف سے۔ اسی لیے کہا نا وما تنزلت به الشیاطین، اس کو شیاطین لے کے نہیں اترے۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، ان کو تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اس تک پہنچے، اور وہ یہ کر بھی نہیں سکتے کہ یہ قرآن لوگوں کے دلوں میں اتارے۔ تو بنیادی طور پر یہاں قرآن کی قدر و قیمت اور قرآن کی عزت اور بلند مقام اور مرتبہ بتایا گیا۔ کیوں؟ اب دیکھیے کہ پہلے انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر، ان کے انجام بھی بتا دیے، پھر اس کے بعد نعمتوں کا ذکر، اور پھر ان ساری نعمتوں سے جو اصل نتیجہ ہے وہ کیا؟ کہ تم آخرت کو یاد رکھو، تیاری کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور پھر اس کتاب سے تعلق قائم کرو، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا پھر اس کلام کے ساتھ، اس بات کے ساتھ تم بے اتنائی برتتے ہو، بے پرواہی برتتے ہو؟ مدہنون، مدہنون کا لفظ بہت دلچسپ لفظ، مدہنون کا لفظ یعنی یہ دہن سے، دہن کہتے ہیں تیل کو، دہن تیل کو کہتے ہیں، اور ادہان کس کو کہتے ہیں؟ چکنا کرنا، تیل لگانا، بٹر لگانا۔ اب سمجھ آیا؟ بٹر لگانا، جی ہاں، بٹرنگ، چکنی چپڑی باتیں کرنا۔ مدہنون، مدہن کون ہوتا ہے؟ چکنی چپڑی باتیں کرنے والا۔ اور پھر اس سے یہ لفظ نفاق کے معنوں میں استعمال ہونے لگا، نفاق برتنا، منافقت برتنا۔ اس کلام کے ساتھ تم بس باتیں ہی کرتے ہو، منافقت برتتے ہو، مدہنون، عمل نہیں کرتے اس پر، اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ ابن عباس نے مدہنون کا معنی کیا جھٹلانے والے، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا، ودو لو تدہن فیدہنون، وہ چاہتے ہیں کہ تم ذرا سا نرمی برتو، ذرا سا پھسلو تو وہ بھی ذرا نرمی کریں، وہ بھی آرام کریں۔ اور مدہن کون ہوتا ہے؟ کسی چیز کو لائٹلی لینے والا، یعنی اس کلام کو، اس قرآن کو تم پرزور طریقے سے بیان نہیں کرتے اور اسے لائٹلی لیتے ہو، اور اس کے معاملے میں کمزوری دکھاتے ہو، اور اس حق کو پیش نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے، لوگوں سے ڈر کر تم اس کتاب کو آگے پہنچاتے ہی نہیں۔ یعنی یہ
کوئی ایک اردو کا لفظ ہے ہی نہیں کہ جس سے آپ مدہنون کا مطلب نکالیں یہاں. اب میں نے آپ کو اس کے کلو دے دیے ہیں، سمجھے خود، تو میرے بس میں نہیں سمجھانا. افبہذا الحدیث، یہ کتاب جس کو اللہ نے قرآن کریم کہا، لوح محفوظ میں رکھا، مطہرون ہی کی وہاں تک رسائی ہے، اتنی عظیم کتاب کو تم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، توجہ ہی نہیں دیتے، اس کے معاملے میں نرمی برتتے ہو، چکنی چپڑی باتیں کرتے ہو، اس پر عمل کرتے ہوئے ڈرتے ہو، اس کو لیتے ہوئے ڈرتے ہو، اس کو بتاتے ہوئے ڈرتے ہو کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں مدہنون ہو. مدہن کون ہوتا ہے؟ کہ جو کمزوری دکھائے، پھر اس کے معاملے میں کمزوری دکھاتے ہو، اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، قوت سے پکڑو اس کو، کمزوری سے نہیں. اس کے معاملے میں سستی مت دکھاؤ، اس کے معاملے میں مداہنت اختیار نہ کرو. کبھی لفظ مداہنت پڑھا؟ اگر نہیں بھی پڑھا سنا تو ہوگا، اور اگر سنا تو کوئی تو دل میں اس کا معنی ہوگا نا. کیا ہوتا ہے مداہنت دکھانا؟ کمپرومائز، یہ ہوتی ہے مداہنت، کمپرومائز. ہاں ٹھیک ہے قرآن میں لکھا ہے، بٹ اس دنیا میں رہنا ہے نا. کمپرومائز. قرآن کیا کہتا ہے؟ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اور ہم کمپرومائز. اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ مائنڈ کر جائے گا، اس کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ فلاں ناراض ہو جائے گا. اب ٹھیک ہے پڑھ تو لیا، مگر ابھی میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ میں چلتا پھرتا قرآن نظر آؤں. یہی ہے مداہنت. فرمایا عرش کریم کے مالک کی کتاب ہے، اس کو تم توجہ نہیں دو گے، اس پر محنت نہیں کرو گے، اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے، اس کو اس کا حق نہیں دو گے، اس سے غفلت اختیار کرو، اس سے منہ موڑ جاؤ گے، اس کو کہیں رکھ کے بھول جاؤ گے، اس کو چھوڑ دو گے، اس سے بے وفائی کرو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے. یہ تو تمہیں عزت دینے کے لیے آئی ہے، یہ تو کتاب انزلناہ مبارک ہے. تم اس کا حق کیوں نہیں پہچانتے؟ کیوں نہیں اس کو اس کی ڈیو رسپیکٹ دیتے، اس کا مقام دیتے، اس کو اس قابل کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی تو نہیں، یہ تو اللہ کی کتاب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری موت بنائی، تمہاری فصلیں اگائیں، تمہارے لیے پینے کے پانی کا انتظام کیا، تمہارے لیے آگ جلائی، اس کا انتظام کیا. یہ اسی نے تمہیں دی ہے کتاب. وہ ساری چیزیں لیتے اور یہاں آ کے ٹھٹک جاتے ہو. زندگی بھی چاہیے، اولاد چاہیے، کھانا پینا چاہیے، ہر سہولت، ہر نعمت، ہر فیسلٹی چاہیے. وہ دیتا جا رہا ہے، چاہے ہم شکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور جب وہ کہتا ہے اچھا یہ بھی لے لو، تو ہم کہتے ہیں اوہ یہ بھی لے لیں، یہ بڑا مشکل ہے، یہ تو بہت بھاری کتاب ہے. اس کو لیتے ہوئے ٹھٹک جاتے ہیں. افبہذا الحدیث انتم مدہنون. اور ڈرتے ڈرتے پکڑتے ہو، ایک ہاتھ آگے کرتے ہوئے پیچھے کر لیتے ہو، لیتے ہوئے گھبراتے ہو، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈرتے ہو، اس کو سیکھنے، اس کو سکھانے، اسے دوسروں تک پہنچانے سے ڈرتے ہو. اگر تم اس کی قیمت اور اس کی ویلیو اور اس کی قدر سمجھو تو یہ ہیرے جواہرات سے بہتر ہے. ہوا خیر مما یجمعون، دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے. پھر بھی لیتے ہوئے تمہیں کوئی شک ہے. اسی لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم ہوتا، اگر تم جانتے ہوتے، اگر تمہیں پتا ہوتا کہ یہ کتنی عظیم چیز ہے، کیا چیز ہے جس پہ یہ قسم کھائی جا رہی ہے، یہ کیا بات ہے جو قسم کھا کے کہی جا رہی ہے، یہ کیا چیز ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے، تو تم اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. اور تم اپنا حصہ کیا ڈالتے ہو کہ اس کو جھٹلاتے ہو. تم نے اپنا حصہ اس میں کیا رکھا کہ تم اس کو جھٹلا دیتے ہو، تصدیق نہیں کرتے. لیکن یاد رکھو کب تک یہ کرتے رہو گے. فلولا، پھر کیوں نہیں، اذا بلغت الحلقوم، جب جان حلق کو پہنچ جائے گی.
حلقوم کہتے ہیں حلق کو، سانس کی نالی کو، یا یہ جو کھانے کی نالی ہوتی ہے اس کا آخری حصہ اوپر کا. دوسری جگہ پر اس کو تراقی بھی کہا گیا. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. یعنی اس قرآن کو جھٹلا کے کہاں جاؤ گے، اسے چھوڑ کے کہاں بھاگو گے، کون پناہ دے گا؟ آخر تو موت کا فرشتہ آ کے پکڑے گا نا. پھر کیا ہوگا جب وہ جان نکالتے 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 حلق تک پہنچ جائے گا اور تم آخری دموں پہ ہوگے کہ کسی وقت بھی ہچکی کے ساتھ وہ پنجرے سے سب نکل جائے گا. فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جب جان حلق کو پہنچ جاتی. وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو. کیا؟ مرنے والا تو فرشتے کو دیکھتا، لیکن جو ساتھ والے ہوتے ہیں، آس پاس والے، وہ مرنے والے کی بے بسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سکرات موت دیکھ رہے ہوتے ہیں، جان نکلنے کی مشقت دیکھ رہے ہوتے ہیں. وانتم حینئذ تنظرون، اور تمہیں اپنی بے بسی نظر آ رہی ہوتی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں وقیل من راق، ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کرے، کوئی دوا کام نہیں آ رہی، اور پھر سمجھ آ جاتی ہے وظن انہ الفراق، کہ اب جدائی کا وقت، اب تو جانا ہی جانا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تم سے بڑھ کر. میت کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بڑھ کر فرشتے اس کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ فرشتے جان نکالتے ہیں نا، اس لیے یہاں نحن سے مراد فرشتے ہیں. اس دوسری جگہ آتا ہے نا حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وهم لا يفرطون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، لیکن تم نہیں دیکھتے، تمہیں کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا، تمہیں جان نکالنے کا عمل بھی نظر نہیں آتا، تمہیں یہ بھی نہیں پتا چلتا ان کا کتنا کام ہو گیا اور ابھی کتنی دیر باقی ہے. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، کتنے بے بس ہو، کتنی کمزور ہے تمہاری نگاہ، کتنا کم دیکھتے ہو، کتنے حقائق سے غافل ہو، لا علم ہو، ان اویئر ہو. اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے نحن اقرب، تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ قریب نا، اللہ زیادہ جانتا ہے. اور قرب جو ہوتا ہے وہ علم کا سب سے مضبوط ذریعہ ہوتا ہے، قوی ترین ذریعہ ہوتا ہے. قریب سے کسی چیز کو جتنا آپ دیکھ سکتے ہیں، دور سے نہیں دیکھ سکتے، دور سے نہیں جان سکتے. فلولا، پھر کیوں نہیں، ان کنتم غیر مدینین، اگر ہو تم کسی کے مطیع نہیں. مدینین کا لفظ جو ہے یہ دین سے ہے. دین کہتے ہیں تابعداری کو بھی، ذل، اور مدین کہتے ہیں عربی میں غلام کو، اور اسی سے لفظ نکلا مدینہ. کبھی سوچا غور کیا مدینہ کہاں سے نکلا؟ اسی سے نکلا مدینہ. کنیز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر مدین اور دین، تابعدار. اگر تم کسی کے تابعدار نہیں، کسی کے ماتحت نہیں، کوئی تمہیں پکڑنے والا نہیں، ترجعونہا، اس کو لوٹاؤ، واپس لاؤ. مرنے کیوں دے رہے ہو؟ اس کی روح جا کیوں رہی ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تم تو زندگی بھر یہ سمجھتے رہے کہ باس تم ہی ہو، تمہارے اوپر کوئی مالک نہیں، کوئی مختار نہیں، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سب کچھ تم نے اپنے ہی ہاتھ میں سمجھ رکھا تھا. تو اگر واقعی تم بڑے ہی طاقتور تھے، مائٹی تھے، پاورفل تھے، تو پھر ذرا اس مردے کی جان واپس کر دو. ہم نے لے لی ہے، تم لے لو، چھڑاؤ ہم سے، واپس ڈالو. کون کر سکتا ہے کچھ؟ ہے کوئی بھی نہیں. انسان اپنے آپ کو کیا چیز سمجھتا ہے نا، کیا سمجھتا ہے، کیا چیز ہے وہ؟ کوئی اسے نہیں پکڑ سکتا، کوئی اس پہ قادر نہیں. کیا وہ خود ہی سب کچھ؟ نہیں. انسان کی ساری اکڑ کو موت کی بے بسی ختم کر کے رکھ دیتی. خود مرنے والا بھی بے بس ہے اور آس پاس کے لوگ بھی بے بس ہے. سب بڑے چھوٹے، سب کے سب، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور بڑے سے بڑا مہربان اور محبت کرنے والا، کوئی اس وقت نہیں چھڑا سکتا.
ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی کوئی روح لوٹا نہیں سکتا. ترجعونہا ان کنتم صادقین. فاما ان کان من المقربین، پھر اگر ہے وہ مقربین میں سے. مقربین یہ وہی ہیں جو سابقون السابقون ہیں، وہی مقرب ہے. کوئی کسی کے قریب کب ہوتا ہے؟ جو آگے آتا ہے. پیچھے رہنے والے نہیں قریب ہوتے. اللہ کے قریب بھی کون آتا ہے؟ جو آگے آتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، سابقون ہوتا ہے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور سب سے زیادہ انسان اللہ کا قرب کس چیز سے حاصل کرتا ہے؟ وہ حدیث ہے نا، حدیث قدسی، کہ سب سے زیادہ بندہ فرائض کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، اور پھر نوافل کی کثرت. اور جب وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اللہ کی پوری تائید اس کو حاصل ہو جاتی ہے. ایسا بندہ پھر مقرب ہوتا ہے. لیکن ہم اپنے اعمال کا ذرا جائزہ لیں. صرف فرض نماز پڑھ کے بھی تھک جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، کتنے ہیں جو نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں. پھر کہاں کے مقرب ہوئے؟ چلو ناسی ہر نماز کے ساتھ کبھی تو صحیح، کسی وقت تو صحیح. زکوٰۃ دینا یاد نہیں رہتی تو کہاں نفل صدقات. فرض حج نہیں کیا، کہاں نفلی حج. فرض روزے پورے نہیں، کہاں نفلی روزے. پھر بھی مقربین ہے. کس دھوکے میں، کس دھوکے میں. فرائض پورے ہوں اور پھر فرائض سے آگے بڑھ کر نوافل کا شوق ہو، نماز سے محبت ہو، صدقے سے محبت ہو، اللہ کے گھر سے محبت ہو، روزوں کا استقبال خوشی سے ہو، جانے پر بھی نہ جانے دیں. صرف شوال ہی کے 6 روزے آپ دیکھیں کتنا بڑا ثواب ہے ان کو. پورے سال کے روزوں کا اللہ اجر دیتا ہے. سیل لگی ہوئی ہے، لیکن ہم 6 ہم پہ بھاری ہیں کہ وہ 6 ہمیں پورے سال کے روزوں کی گارنٹی دیتے ہیں. ایسے ہی گویا سارا سال رکھ رہے ہو. کتنوں نے اہتمام کیا، کتنوں نے سوچا. کتنے دن ہیں آپ کے؟ آپ دیکھیں کہ 12 گھنٹے کا بھی دن نہیں رہا. آپ ناشتہ کر کے بھی جا کے سارے دن میں ہارڈلی کچھ کھاتے، گھر پہنچتے شام ہو جاتی. کیا روزہ نہیں رکھ سکتے؟ توجہ کریں تو رکھے نا. کہاں سے مقربین بنیں گے؟ باتوں سے تو کوئی مقرب نہیں بن سکتا، کچھ کرنے سے ہی قرب حاصل ہوتا ہے. تو مقربین کون ہے؟ جو اپنے فرائض پورے کریں سب سے پہلے، پھر سنتوں کا اہتمام کریں اور مستحب چیزوں کا بھی شوق ہو. ہم ہر چیز میں کیا سوال کرنے لگتے، یہ فرض ہے کہ نہیں، یہ کوئی فرض تو نہیں، یہ نہیں لکھا ہوا فرض ہے. صرف فرض کے پیچھے جانا ہی تو بات نہیں، فرض سے زائد بھی تو کچھ ہو نا. اور پھر نہ صرف یہ کہ فرائض کا اہتمام اور نوافل کا اہتمام، بلکہ محرمات سے اجتناب، حرام چیزوں سے اجتناب، مکروہات سے بچنا. اللہ کو پسند نہیں، مجھے بھی پسند نہیں، بھلے کہا ہے حرام یا نہیں کہا. فتووں کے پیچھے نہیں جاتے. فتووں کے پیچھے عام طور پہ وہ جاتا ہے جس سے رخصتیں چاہیے ہوں، وہ جو گنجائشیں نکالنا چاہتا ہو. یہی وہ لوگ ہیں جو سابقون الی الخیرات ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ. تو سابق کون ہے؟ جو سابق بالخیرات ہے، جو ہر نیکی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اس کا انجام موت کے وقت کیا ہوگا؟ فروح وریحان وجنت نعیم. اس کے لیے راحت ہے، روح، راحت، رحمت. سورہ یوسف میں آتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ. تو روح کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت میں آ گیا، مرتے ہی آ گیا. موت کے فرشتے رحمت کا پیغام لے آئے. موت اس کے لیے خوشی کا سبب بن گئی. اسی لیے موت کا وقت مومن کے لیے پھر ایک طرح سے دنیا کے غموں سے چھٹکارا اور اللہ کی رحمت کی خبر پا کے خوشی کا وقت بھی بن جاتا ہے. بھلے تکلیف بھی ہوتی ہے، تو جیسے ایک ماں کو تکلیف ہوتی ہے نا، لیکن جو ہی بچہ ڈیلیور کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ساری تکلیف بھول جاتی اور اس کو پتا ہوتا ہے کتنی تکلیف ہے. اگلی دفعہ پھر اس تکلیف سے گزرتی، کیونکہ اس کے بعد جو خوشی اس کو نصیب ہوتی وہ اس کے سارے غم بھلا دیتی. تو حضرت عائشہ کی روایت میں آتا ہے نا کہ جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات نہیں کرنے کا شوق رکھتا اللہ بھی نہیں اس سے ملنا چاہتا. حضرت عائشہ نے کہا ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا. پھر
تو آپ نے فرمایا نہیں عائشہ یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے نا تو مومن کو جو فرشتے لا کے خوشخبری دیتے ہیں وہ روحن، وہ جو پیغام آتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ کیا کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی آگے بڑھاؤ. اس کی روح نکلتی ہے تو جنازہ جاتا ہے کہتا ہے جلدی چلو جلدی چلو آگے، چھوڑ نہیں ہے مجھے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، مجھے آگے جانا ہے، مجھے اللہ سے ملنا ہے کیونکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا. یہ خوشخبری اس کے لیے دنیا کی ہر پیچھے چھوڑی ہوئی چیز سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا میں بھی اس کی پرائرٹی نمبر 1 اس کا رب تھا نا، باقی سب کچھ اس کے نیچے تھا، تحت تھا، آگے نہیں تھا، اس سے برابر بھی کچھ نہیں تھا، آگے تھا، رب ہر چیز سے آگے. تو وہاں بھی پھر وہ کہے گا مجھے اپنے رب سے ملنا. ایسے بندے سے اللہ بھی ملنا چاہتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. اور جب مرتے وقت کسی کو فرشتے آ کے مارے پیٹے پھر وہ کہتا ہے مجھے آگے نہیں لے جاؤ، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، مجھے کیوں لے جا رہے، مجھے نہیں جانا. تو مقرب فروح، کیونکہ تیاری میں جو رہا، اب وہ دن آ گیا نا، جیسے کوئی اپنی شادی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ دن شادی کا اس کے لیے بہت پر خوشی کا دن بن جاتا ہے، خوب تیاری کی ہوئی، ہر چیز پرفیکٹ پوری رکھی ہوئی. اب صرف انجوائمنٹ کا وقت، اب سیر کا، کھانے پینے کا، خوش ہونے کا وقت. تو اس کے لیے بھی کیا فروح، رحمت ہے، اور ریحان، اور خوشبو. ریحان ہر خوشبودار چیز کو کہتے ہیں، اور خاص طور پر نازبو کے پھول کو یا کسی بھی خوشبودار پھول کو، ہر اگنے والی خوشبودار چیز پھر وہ بن جاتی. اور روزی کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ، یعنی ریحان کا لفظ جو ہے نا بڑا جامع لفظ ہے. عام پھول بھی جو خوشبودار ہو، بغیر خوشبو کے پھول نہیں، جیسے آج کل ہمارے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. فرشتے جو پھول لائیں گے نا، یا وہ جو خوشبو لائیں گے، وہ خوشبو لائیں گے چاہے وہ پھول ہو ساتھ. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے کوئی بہت عزیز، کوئی بہت پیارا، جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو وہ کیا لاتا ہے، پھول لاتا ہے. عموماً پھول ہی لاتے ہیں نا، یہ محبت کا اظہار پھولوں سے ہوتا ہے. تو اب یہ اللہ کا محبوب بندہ، فرشتے اس کو لینے آئے، آج اس کی رخصتی کا دن ہے، تو اس کو بھی پھولوں میں لپیٹ کے اب جا رہے ہیں، خوشبودار کفن لے کر آئے. فروح و ریحان، اور پھر ریحان کا لفظ روزی کے معنوں میں، یعنی خاص قسم کا پھول جسے نازبو کہتے ہیں، یا پھر ہر خوشبودار زمین سے اگنے والی چیز، کوئی بھی پھول جن میں خوشبو ہو. اور تیسرے روزی، جس میں کھانا پینا، ہر نعمت. تو مقرب کو ساتھ ہی پھر نعمتیں ملتی، جیسے شہید ہوتا ہے تو اس کو رزق دیا جاتا ہے، قرآن میں آتا ہے عند ربہم یرزقون. فروح و ریحان و جنت نعیم، اور نعمتوں بھری جنت، اور نعمتیں بدنی بھی اور قلبی بھی. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہو، نمبر 2 کیٹیگری میں سے، دوسرے درجے میں سے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، فَسَلَامٌ لَكَ، سلام ہے تمہارے لیے. اس کے لیے سلام آتا ہے، پھول وغیرہ نہیں. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، ہاں خوشخبری ہے، اصحاب الیمین میں آ گئے ہو، شکر ہے وہ اصحاب الشمال میں نہیں چلے گئے. تو یہ جو اس کے لیے خبر ہوتی ہے نا، یہ بھی بڑی غنیمت ہوتی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وہ موت کے وقت آ کے خوشخبری دیتے، فسلام لك، بچ گئے ہو، سلامت رہے، سلامت رہے، تم بچ گئے، پار ہو گئے. من اصحاب الیمین، اور اصحاب الیمین کون ہے؟ جنہوں نے اپنے فرائض پورے کیے، حرام چیزوں سے بچے، لیکن کہیں کہیں کمی بیشی رہ گئی، سب کچھ پورا نہیں کیا، کچھ توبہ سے معاف کرایا، کوئی کسی طرح، لیکن بچ گئے، پار ہو گئے. اور تیسری کیٹیگری وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، جو مکذبین میں سے ہے، اللہ کی آئی ہوئی خبروں کو جھٹلانے والے، اور ضالین، بے علم، بے خبر، بے راہ بھولے بھٹکے ہوئے لوگ، اندھیرے میں زندگی گزارنے والے. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اس کے لیے تو مہمانی تیار ہے ابلتے پانی کی. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم کا جھلسنا، جہنم کا ایندھن، جہیم جہنم کا نام ہے. ان ھذا، بے شک یہ سب خبریں کہ مقربین کے ساتھ کیا ہوگا، اصحاب الیمین کے ساتھ کیا ہوگا،
اصحاب الشمال کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ لہو حق الیقین، یہ بالکل یقینی حق ہے. دیکھیے حق اور یقین کا ایک ہی معنی ہے. تو جب دو ایک جیسے مترادفات کو مضاف الیہ بنا دیا جائے تو اس میں شدید تاکید ہوتی ہے. بالکل پکی بات ہے، 110% جیسے ہم کہتے ہیں، پوری پوری پکی بات. ان ھذا لہو حق الیقین، اس کو یقین کر لو، اس کو حق سمجھو، اس کو سچ سمجھو. یہ ایسا ہوگا، ایسا ہی ہوگا، کسی بھول میں نہیں رہنا. ان ھذا لہو حق الیقین فسبح بسم ربک العظیم سبحان ربی العظیم. تو کرو کیا؟ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح. تسبیح کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو پاک قرار دینا ہر عیب سے، ہر نقص سے، مخلوق کی مماثلت سے. لیس کمثلہ شیء. حضرت عقبہ بن عامر الجہنی کی روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو تم لوگ اپنے رکوع میں رکھ لو، سبحان ربی العظیم کو. اور جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اسے اپنے سجدے میں رکھ لو، سبحان ربی الاعلی کہا کرو. مسند احمد کی روایت. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے طریقے سکھائے اور کس طرح قرآن میں ان کا کلو ملتا ہے، اور پھر اس کی پلیسمنٹ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی. یہ کام اس طرح کرو، اس طرح، یہ اس طرح. لیکن نماز کے علاوہ، رکوع سجدوں کے علاوہ بھی اللہ کی تسبیح اٹھتے بیٹھتے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ تسبیح جو ہے پسندیدہ ترین عمل ہے. اور آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں کتنی دفعہ تسبیح کا حکم ملتا ہے. سورۃ طور کا اختتام بھی اس میں تو من اللیل فسبح وادبار النجوم. سورۃ النجم میں فاسجدوا للہ واعبدوا، اور پھر سورۃ الواقعہ میں فسبح باسم ربک العظیم. پھر ہم جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں کیا کرو؟ تسبیح کرو. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. تو دین پر استقامت کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ سے تعلق. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ذکر. اور ذکر میں افضل ترین کیا ہے؟ تسبیح. یعنی یہ جو سبح بسم ربک العظیم پورا عقیدہ ہے اس کے اندر، اللہ کے ساتھ صحیح تعلق کی بنیاد ہے یہ. اور پھر اس کے ساتھ انہ لقرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنا. سورۃ الحاقہ میں بھی آتا نا، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سبحان ربی العظیم. تو اصل بات کیا ہے کہ انسان ان تین گروہوں میں سے ایک اپنے لیے منتخب کر لے. اعلیٰ ترین کے لیے اعلیٰ ترین کوششیں چاہیے، جاہدہم بھی جہادن کبیرہ چاہیے، اور اس کے بعد اصحاب الیمین. اور اگر کوشش نہ کی تو وہ اسفل سافلین میں جا گرنے کا بھی ڈر رہے گا، وہاں تک بھی پہنچ سکتے. اور پھر حق الیقین کہہ کے صاف بتا دیا گیا کہ بات سچی یہی ہے، اگر کچھ اور ہے ذہن میں تو وہ سب غلط ہے، تو اس کو مان لو. اور یہ جو ہے نا فسبح بسم ربک العظیم، تو یہ جو بے ہے نا یہ بھی بڑی اہم. بعض نے کہا زائد ہے، نہیں زائد نہیں ہے، یہ لازمی ہے. فسبح بسم یعنی تسبیح کرو نام لے کے، صرف تسبیح 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 نہیں، کیا کرو؟ اللہ کا نام لو ساتھ، سبحان اللہ کہو. ٹھیک ہے نا، یہ مطلب ہے. فسبح باسم ربک، رب کے نام کے ساتھ تسبیح کرو. العظیم جو بڑا عظیم نام ہے. اور رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. اور عظیم ذوالجلال والاکرام. تلاوت سنیے نا آیات کی.
اس سے ریلیٹڈ جو احادیث ہیں وہ آپ لوگ گھر پہ پڑھ لیجئے. کتاب ہے اقبال کلانی کی قبر کا بیان، اور اس میں پیج نمبر 82 سے موت کو یاد کرنا مستحب ہے، موت کی تمنا کرنا منع ہے. 86 پہ، پھر 88 موت کی سختیاں، اور پیج 90 پہ ہے مرتے وقت مومن کے اعزازات، اور 101 پہ ہے مرتے وقت کافر کی سزائیں. یہ 101 تک ان پیجز کو آپ گھر پہ پڑھ لیجئے. قرآن کی جو وضاحت ہے، ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو حدیث میں ملیں گی، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی مزید وضاحت پتہ چل جائے گی. اوکے، ایک آیت ایسی پک کریں جس کو آپ راستے میں دہراتے جائیں. انہ لحق الیقین، کیونکہ یقین ہی کی تو ساری بات ہے. اگر یقین آ گیا تو اگلے سارے مرحلے آسان ہو جائیں. ہمارا عمل کیوں نہیں بدلتا؟ کیونکہ ہمیں یقین نہیں. انہ لحق الیقین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.